بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈھینڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی ٹی وی۔ پاکستان اس وقت کراس روڈز پہ ہمیشہ سے ہی ہم سمجھتے رہے ہیں بٹ ہے، جب کہ مومنٹم ہماری پولیٹیکل اور ساری اسٹرگل کا جو ہے وہ انرشیل گائیڈڈ ہے، اور جو پالیسی میکرز اوپر ہیں یا جو سمجھتے ہیں دوز ہو انڈرسٹینڈ دیٹ، وہ سمجھتے ہیں کہ اس مومنٹم کو ہم کو اسٹیئر کرنا چاہیے to the benefit of the people of Pakistan and the region and for the benefit of everyone. It should be a win-win. اب وہ مومنٹم جو ہے وہ ہینگ اپس میں کئی دفعہ ہوتا ہے، کئی دفعہ یہ ہے کہ اٹ ہیز ایموشنل کونوٹیشن، پھر یہ ہے کہ وہ جو منسکول تھنگ ہے اس کو نکال باہر کرنا ان دی انٹرسٹ آف دی لارجر ان دا لارجر انٹرسٹ. یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ آسان نہیں ہیں، آبویسلی مشکل ہیں، اسپیشلی اس وقت جب ہمارے نیبرہڈ میں دو ایسی پاور ہیں. ایک کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ گریٹ، اگر سپر پاور نہیں بھی ہے تو گریٹ پاور تو ہے چائنا ان آل کیسز. یونیلیٹرل ڈیسیژن نہ بھی لے سکیں بٹ دے آر گریٹ پاور. دوسری جو ہے وہ گریٹ پاور تو نہ ہو بٹ اٹس این اسپائرنگ گریٹ پاور ان دا نیکسٹ 15-20 ایئرس. تو بڑا ٹف نیبرہڈ ہے یہ پالیسی چوائسیز کے لیے. ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت آج موجود ہیں جو کہ ایک پولیٹیشین بھی ہیں، وزیر بھی رہے ہیں، بٹ میرا ان سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اٹس اے تھنکنگ مائنڈ who thinks ahead with a vision، جس ویژن سے کچھ پالیسی بن سکتی ہے. خرم دستگیر صاحب، ویری وارم ویلکم. ویری کائنڈ آف یو جی، بہت شکریہ آپ کا. تھوڑا ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو منسکول والی بات ہے کہ ہم نے چینج کو تو امپلیمنٹ کرنا ہے بٹ وہ پولیٹیکل ہینڈل، جیسے چائنا میں ہم رشیا کا وہ سنتے تھے، سوویت یونین کا پریسٹورائکا اور گلیسنوسٹ، اوپننیس اینڈ ریسٹرکچرنگ. چائنا میں جب انہوں نے پولیٹیکل ہینڈل تھا وہ بڑا ٹائنامن اسکوائر ہم نے دیکھا ہے. بنگلہ دیش اور ارد گرد جو ہیں انہوں نے کیا کہ امپروو یور پروڈکٹیوٹی اینڈ ایکسپورٹ اٹ، انہوں نے اور طرح سے کیا. ڈینگ شاپنگ نے کوئڈ پرو کو پہ ایک ایک جگہ پہ جا کے کہا کہ شٹ یور ماؤتھ اینڈ موو یور ہینڈ مینوفیکچر. ہم نے وہ پولیٹیکل چینج تو کافی حد تک سیمبلنس ہے، امپلیمنٹ اسے کون کرے گا؟ نہیں دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم اپنی جو سیاسی گفتگو ہے، اس کو پولیٹیکل ڈسکورس کہتے ہیں، وہ تو بالکل ہی اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے. اور آپ نے ڈینگ شاپنگ کی بات کی، تو جب 70 کی دہائی کے آخر میں اس نے یہ فیصلہ کیا چائنا کے لیڈر کی حیثیت سے کہ اس نے چائنا کو کھولنا ہے اور اوپن اپ کرنا ہے، اور وہ جو پہلا اس وقت کینٹن کہلاتا تھا، وہ گونگزو جو ان کا انٹرپرائز زون بنا، تو اس کو بنانے سے پہلے چائنا کے اندر ایک بہت بڑی پالیسی کی جنگ ہوئی. کیونکہ جب بھی وہ ڈینگ شاپنگ اپنی کمیٹی میں یہ بات کرتے تھے پولیٹ بیورو میں کہ جی ہمیں چائنا کو اوپن اپ کرنا ہے، تو وہ آگے ماؤ کی جو لال کتاب تھی نا وہ رکھ دیتے تھے، کمیونزم کی اور سوشلزم کی. تو اس کا جواب پھر ماؤ جو تھا ڈینگ شاپنگ، اس نے دیا ایک اور پرانا چائنیز مقولہ ہے بک آف ہان میں سے کوئی 1000 سال پہلے کا، جس کو اس نے استعمال کیا، اور وہ بڑا دلچسپ جملہ ہے جو ہمیں یاد کر لینا چاہیے. اس نے کہا کہ We shall find truth in facts. ہم اپنے سچ کو حقائق میں تلاش کریں گے. اب یہ اتنا آسان نہیں ہے سمجھنا. میں اس کو جو ان کا سچ تھا، چائنا کا سچ تھا، وہ لال کتاب تھی ماؤ کی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ چائنا بھوکا اور غریب تھا، اور اس کی جو اس وقت بھی بہت بڑی پاپولیشن تھی، اس کو فیڈ کرنے میں پرابلم تھا. اس کو اکنامکلی غریب لوگ تھے، ہنڈریڈز آف ملین، یعنی پاکستان کی آبادی سے دگنے لوگ جو تھے وہ سمجھیں کہ ان کو کھانا نہیں ملتا تھا. یہ حقیقت تھی. تو وہ جو لال کتاب کا سچ تھا وہ اس حقیقت کو ایڈریس نہیں کر رہا تھا. یہ اصل پہ پرابلم. تو آج بھی ہمارے سامنے بھی یہی چیلنج ہے کہ پاکستان میں غربت ہے، پاکستان میں بہت حد تک ابھی جہالت ہے. پاکستان کے جو پڑھے لکھے نوجوان مرد و خواتین ہیں ان کے پاس روزگار یا تو نہیں ہے یا اس معیار کا نہیں ہے جس کا وہ خواب دیکھتے ہیں، جو اسپائر کرتے ہیں. اب یہ ایک حقیقت ہے
جو ہم جس کا ہمیں سامنا. اب کیا اس کا جو ہمارا جو سچ ہے کیا اس کو ایڈریس کر رہا ہے؟ ہمارا جو سیاسی سچ ہے وہ اس کو ایڈریس نہیں کر رہا. ہم اپنا سچ تلاش کر رہے ہیں کہ کون سا پارٹی کا لیڈر جیل میں ہے, کون سی پارٹی کس وقت حملہ آور ہوگی, یا چیف جسٹس کون ہوگا, یا چیف عوامی اسٹاف کون ہوگا. اصل ایشو ہے معاشی نمو کا, اکنامک گروتھ کا, اور اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے جاب کریشن کا. اصل سوال یہ ہونا چاہیے کہ کون سی جماعت جو ہے وہ اس نوکریاں نہیں دے نہیں رہی, پرائیویٹ سیکٹر سے پیدا کروا رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ اصل سوال ہے. یہ سوال ہم ایڈریس نہیں کر رہے. اور جو سوال سے جڑا ہوا ہے کہ ہماری جو اکنامک پالیسی اور ہماری جو فائنینشیل پالیسی, ٹیکسیشن, وہ ساری اس کے ارد گرد ہونی چاہیے کہ ہم کس قسم کا ٹیکس لگائیں یا ٹیکس کم کریں جس سے نوکری پیدا ہو, جس سے پاکستان میں گروتھ پیدا ہو. یہ ڈسکشن نہیں ہو رہی, بالکل ہی نہیں ہو رہی. جس کا نتیجہ یہ کہ ہمارے جو سارے ایشوز ہیں جہاں اکنامک ایشوز پیدا ہوتے ہیں, ہم کسی غلط جگہ چلے جاتے ہیں اور ہم اس کا حل نہیں کر پاتے. جس کی سب سے بڑی مثال آج کل کی پی آئی کی پرائیویٹائزیشن ہے کہ بھئی جب تک یہ سچ ٹیبل پر نہیں رکھا جائے گا کہ پچھلے 25-30 سال سے یہ ایئر لائن جو ہے یہ خسارے میں ہے اور اس کی یہ ویلیو نہیں ہے جو ہمارا سب کا خیال ہے. ہم نے اس کے اوپر ایک ملمہ چڑھایا ہوا ہے قومی اثاثے کا, لیکن جو فائنینشیل ریالٹی ہے وہ فرق ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جب تک کلیئرٹی سے سامنے نہیں آئیں گی, ہم یہ اگر یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ حکومت پاکستان 25 سال سے وہ خسارہ جو برداشت کری جا رہی ہے, اور بھی ہم دوسرے جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز ان کا خسارہ برداشت کری جا رہی ہے, لیکن اب جب ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے 2021 میں امریکہ کے افغانستان کے نکلنے سے کہ اب دنیا ہماری مدد کو نہیں آ رہی, اور وہ جو ہمارے جو مڈل ایسٹ میں ہمارے دوست ہیں جو ہماری مدد کو آیا کرتے تھے, اب وہ کہتے ہیں ہم آپ کو مدد نہیں کریں گے, آپ انویسٹمنٹ ہمیں بتائیں کیا کرنی ہے جس سے ان کا ریٹرن بھی آئے. اب وہ جو دنیا تبدیل ہوئی ہے ہمارے سامنے یہ چیلنج ہے. تو لہذا جب تک ہم اپنے مینرڈ کینز نے کہا تھا when the facts change your mind, تو حقیقت تبدیل ہوئی ہے, ہمیں اپنے ذہن بدلنے ہیں, ذہن کھولنے ہیں, اور جو ڈسکشن ہے سیاست کی اس کو سیاسی دنگل سے ہٹا کر اکنامک گروتھ اور جاب کریشن کی طرف لے کر آنا. لیکن خورم صاحب یہ حقیقت ہے انٹرنیشنلی ایکسیپٹیڈ, IMF وغیرہ نے ڈفرینٹ جگہ پہ اسٹیبلشڈ ایز اے ریسرچ کہ پاکستانیوں نے گزشتہ چند سالوں میں ان اے ریسنٹ پاسٹ مور دین $12.5 بلین دبئی میں صرف ریئل اسٹیٹ خریدی ہے. اگر یہ پیسے یہاں سے کمائے گئے ہیں, ادھر سے گئے ہیں, یہاں سے مطلب ریمٹ ہوئے گئے ہیں, اگر یہ پیسے یہاں پر انویسٹ ہوتے تو جاب کریشن سب کچھ ہوتا وہ کرنے کے لیے. اب یہ ہینڈ فل آف لوگ ہیں جس کے پاس ہیں, اور IMF سے آپ آرٹیکل 4 ان کی کنسلٹیشن یہاں سے پڑھیں, باقی بھی دیکھیں ہم لٹریچر, تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا ایشو لائک مینی ادر کنٹری از ناٹ پاورٹی, اٹ از انیکویلٹی. کچھ لوگ ہیں, اور یہ ظاہر ہے جو پیسہ اکٹھا ہوا ہے اس میں ہم نہیں جاتے, وہ ایک الگ پولیٹیکل بحث ہو جاتی ہے کہ اس کے مینز کیا تھے کرنے کے لیے. یہ جو ایلیٹ کیپچر ہے اس سے آپ کیسے, کیونکہ اسٹیٹس کو جو ہے وہ اس کا بینیفیشری ہے, میں نام کسی کا نہیں لیتا, سارے. جی تو آپ درست کہہ رہے ہیں, لیکن میں بڑے ادب سے عرض کروں گا, میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جاب کریشن کا جو آپ کہہ رہے ہیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے, نوبڈی کین, اور ایسے لگ رہا ہے کہ ایک جناب لیڈر کھڑا ہے جس کو بڑا درد ہے, اور ہے بھی ظاہر ہے آپ کو, اٹس کمنگ فلوئنگ آؤٹ آف یور ہارٹ, لیکن وہ جو ایلیٹ کیپچر ہے وہ تو اپنی ویلتھ کے لیے پالیسی ساری بنا رہے ہیں نا. نہیں دیکھیے ہم سیاسی مسالے میں پھنس جاتے ہیں. میں تو نہیں, یہی فیکٹس, یہ ایشو یہ نہیں ہے کہ کس نے کس طرح پیسہ کمایا, وہ آگے بھی وہ کیوں کریں گے, ہاں کیوں کریں گے, وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ. اصل چیلنج یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پالیسیز اس طرح کی اٹریکٹیو ہونی چاہیے, اور پاکستان چونکہ اب 25 کروڑ پاکستانیوں کا ملک ہے, یہاں بے شمار معاشی اپرچونٹی ہے, کم نہیں ہے, ٹھیک ہے, مارکیٹ, ہاں بے شمار معاشی اپرچونٹی ہے. تو اب سرکار نے کیا کرنا ہے کہ اس لیے میں نے کہا کہ
اس سے پہلے کہ ہم یہ کہیں کہ پاکستان میں کوئی بیرونی ملک انویسٹ کرے یا بیرونی کمپنی، اصل کرائسس یہ ہے کہ پاکستانی پاکستان میں انویسٹ نہیں کرتے، وہ ملک سے باہر انویسٹ. تو میں بات کر رہا ہوں. تو لہٰذا کیا کرنا ہے؟ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ لوگ جنہوں نے اتنے پیسے باہر بھیجے ان کی پکڑ دھکڑ شروع کر دیں. وہ ایک علیحدہ پروسیس ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، اصل چیلنج یہی ہے کہ حکومت اپنی پالیسیز اس طرح کی اٹریکٹیو بنائے جس میں پھر ٹیکسز کٹ کرنے ہوں گے، جس میں ریاست کا جو عمل دخل ہے، جو اس کا ایک اوور ویلمنگ فٹ پرنٹ ہے، اس کو کم کرنا ہوگا تاکہ پاکستان کے لوگ پاکستان میں انویسٹ کرنا شروع کر دیں. مثلا ایک اور ریالٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانیوں کے پاس، ہمیں نہیں معلوم کتنے ہزار ارب کا سونا جو ہے سب نے اپنی اپنی جگہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہ جی کوئی مصیبت پڑے گی تمہارے پاس. میں تو وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی جو ہیں وہ کہیں کہ یہ میرا سونا بیچو، میں نے یار فیکٹری لگانی ہے، میں نے یہ دکان کھولنی ہے، میں نے کاروبار کرنا ہے. بیکاز تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ وہ بہتر اپرچونٹیز ہیں گروتھ کی، جس سے ہمیں اس طرف جانا ہے. جو جاب کریشن ہے اس سے پہلے انویسٹمنٹ ہونی ہے. وہ انویسٹمنٹ کیسے ہونی؟ انٹرنل. یہ حکومتوں کا سوال ہے. اس میں ٹیکسیشن پالیسی ہے، اس میں جو ہے ڈی ریگولیشن ہے، اس کے اندر ہماری صوبائی حکومتیں جس طرح زمینوں کو اور مختلف چیزوں کو لوکل سطح پر مینیج کرتی ہیں وہ ہے. تو جو اصل اوور آرچنگ پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں اپنا قومی نصب العین یہ تعین کرنا ہے کہ ہم نے اس غربت سے باہر آنا ہے، ہم نے اس بے روزگاری سے باہر آنا ہے، اور اس کے آنے کے لیے ہماری تمام پالیسیاں اس ایک نقطے کے اوپر سے مرتکز ہوں گی کہ ہمیں جو ہے کس طرح اس ملک کو. آخری کویسچن ختم کرتے ہیں، ٹائم ہو رہا ہے، لوگ میرا خیال ہے آپ کا ویٹ بھی کر رہے ہوں گے باہر. کوئکلی میں پوچھتا ہوں، یہ لیک آف ٹرسٹ ہے، اور میں بار بار مثال کئی دفعہ دیتا ہوں ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن. وہ سیپین جس نے لکھی ہے یال نووا ہراری نے، وہ کہتا ہے فلسطین میں جگہ بھی بہت ہے، اسپتال بھی کیوں لڑ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اٹس فار دا نیریٹو، کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارا نیریٹو جوز بھی اور عرب بھی ٹرائمف کرے، اسی طرح کشمیر باقی بھی. تو اٹس دی پاور آف فکشن جس کے اوپر وہ ٹرسٹ ہوتا ہے. وہ ٹرسٹ جو ہے وہ کیسے ڈیولپ ہو، پولیٹیکل ہینڈل اس کا کیا ہو. باٹم لائن یہ ہے. اور دوسرا کوئی ایک دو چیز بتائیں جس سے یہ شروع ہو سکے. جی، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو آج کا 21ویں صدی کا سوشل میڈیا کی موجودگی میں درست بات کہنا تقریباً ناممکن ہو گیا، کیونکہ سوشل میڈیا متشدد رائے اور انتہا پسند رائے کو انعام دیتا ہے. اٹ ریوارڈز ایکسٹریمسٹ ویوز، اٹ ریوارڈز وائلنس، اینڈ اٹ ریوارڈز، سچی بات ہے، جتنا بڑا جھوٹ بولیں گے آپ سوشل میڈیا پہ اتنا آپ کو انعام ملے گا. تو لہٰذا جو لوگ سچ بولنا چاہتے ہیں یا مثبت بات کرنا چاہتے ہیں انہیں بھی اتنی ہی تپسیا اور ایفرٹ اور انرجی لگانی ہے اپنی بات کرنے میں جتنا جھوٹ والے کر رہے ہیں. جھوٹ والوں کے لیے کوئی انرجی نہیں ہے، انہوں نے اٹھ کے ایک جسٹ سے اٹ اینڈ ڈو اٹ. اور اس لیے مثال مشہور ہے، پرانی ہے لیکن اب بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، کہ جتنی دیر میں سچ اپنے تس میں باندھتا ہے جھوٹ پوری دنیا کے 2 چکر لگاتا ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹس کو اور ہماری گورنمنٹ کو بھی کہ نیریٹو کے اوپر بھی بہت زیادہ انرجی اور ریسورسز سیٹ کرنے ہیں. جب ہم نے ایک آرگومنٹ دینا ہے، اکنامک آرگومنٹ دینا ہے کہ جناب پاکستان کی اکنامک گروتھ امپورٹنٹ ہے ہمارے جذباتی معاملات سے، ٹھیک ہے، یا اور دوسرے بڑے ایشوز سے، تو پھر اس کے لیے بھی نیریٹو اپنی جگہ پر ہے. جہاں سے آغاز کرنا ہے وہ یہی ہے کہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ حکمران جماعت بھی میری جماعت ہے PMLN جو ہے، کہ اس کے لیڈرز، شہباز شریف صاحب کا یہ فرض ہے اور ہمارے لیڈرز کا فرض ہے کہ وہ کھل کر اس چیز کا اظہار کریں کہ پاکستان کا فیوچر کیا ہوگا. صرف اگلے 15 دن گزارنا مقصد نہیں ہے، یا اگلے 15 دن کے ٹاک شوز مینیج کرنا مقصد نہیں ہے. ہماری نسلوں نے یہاں انشاءاللہ رہنا ہے آنے والے سالوں میں. تو پاکستان کا جو ویژن ہے وہ کھل کر بات کرنی پڑے گی جتنی بھی مشکلات ہیں. دیکھیے سوشل میڈیا کا ایک پازیٹیو آسپیکٹ بھی ہے کہ آپ اپنی بات کھل کر سکتے ہیں. یو کین سے اٹ، اینڈ دیٹ سے اٹ جو ہے وہ اگر چند سیکنڈوں میں پوری دنیا میں پھیل سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا ہمیں نئے طریقے سے ڈھونڈ کر اس کا آغاز کرنا ہے تاکہ ہمارے نوجوان جو اس وقت ایک بالکل ہی فیوٹائل انٹرپرائز ہے کہ جی اس کو گرا دو، اس کو اٹھا دو، پھر اس کو گرا دو، اس کو یہ کر دو. اصل ایشو تو ملک کی تعمیر کرنا ہے. اس وقت سارا فوکس تخریب پر ہے.
تعمیر کے اوپر فوکس کرنا ہے, اس پر آغاز کرنا ہے, اور جو آرٹیکولیشن ہے وہ اتنی ہی اہم ہے جتنا ایکچوئل پالیسی امپلیمنٹیشن. جو آخری بات آپ کے پروگرام کو میں نے کرنی ہے کہ پاکستان کی جو ریاست پاکستان ہے, وفاق بھی اور صوبہ, اس میں ایک استعداد کا بہت گہرا بحران ہے. فقدان ہے. اسٹیٹ کیپیسٹی ہر گزرتے دن سے ڈکلائن ہو رہی ہے, ایروڈ ہو رہی ہے. تو لہٰذا پھر جو اسٹیٹ کیپیسٹی کو امپروو کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ اسٹیٹ بجائے یہ کہ 1500 چیزیں کرنے کی کوشش کرے, وہ 3 چیزوں پر آ کر اسٹرکٹلی انفورس کرے. تو لہٰذا میجر ڈی ریگولیشن کی ضرورت ہے تاکہ اسٹیٹ جو 3 یا 4 چیزیں کرنے والی ان پر فوکس کرے اور کر کے دکھائے کہ ہم اس کو انفورس کر سکتے ہیں. پھر جب مثال بنے گی تو وہاں سے بھی پاکستان کی بہتری کا عمل شروع ہو جائے گا. خرم صاحب بہت بہت شکریہ. میرا خیال ہے آپ کے ساتھ ریگولر پروگرام ہونے چاہیے اینڈ آئی لک فارورڈ ٹو. اس کو میں سم اپ نہیں کرتا, کافی یہ اس میں اہم چیزیں ہیں. باٹم لائن یہ ہے کہ ناؤ اٹس دا ٹائم کہ نیریٹو بھی ہے بٹ ناؤ وی شوڈ واک دا ٹاک. آج تک کے لیے اتنا ہی.